الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے انتہائی معزز و محترم شاہ صاحبان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اس عظیم دینی مرکز جامعہ عربیہ شمسیہ فخر المدارس اس کی طرف سے آپ کو اتنا عظیم پروگرام اور محفل دی ہے، اور ہمارے انتہائی معزز مہمان آپ کے علاقے کی معروف شخصیت رانا شہباز صاحب، ان کی خصوصی دلچسپی سے یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے میں چند باتیں بہت اہم عرض کروں گا۔ انسان کی ہدایت کا مسئلہ تھا، اللہ نے اس مسئلے میں انسان کو اپنی عقل کے تابع نہیں کیا، چند عقلوں کے تابع بھی نہیں کیا، کیونکہ انسان کی عقل خطا کھاتی ہے، چند عقلیں بھی خطا کھاتی ہیں۔ انسان اپنی عقل کے پیچھے چل کر خطا کھاتا، ہدایت سے محروم ہوتا، نتیجہ جہنم ہوتی۔ چند عقلوں کے پیچھے چل کر خطا کھا کر دھکے کھاتا ہوا جہنم میں جا گرتا۔ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے وحی کا نظام قائم کیا۔ اللہ قرآن کو بھیجنے والے جو اس کی کلام ہے وہ خود خطا سے پاک ہے، جبرائیل امین فرشتہ اسے لانے والا وہ خطا سے پاک ہے، اور جس نبی پر اترا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی معصوم ہے، خطا سے پاک ہے۔ خطا سے پاک ذات اسے اتار رہی ہے، خطا سے پاک فرشتہ اسے لے کے آ رہا ہے، اور خطا سے پاک نبی پر اترا۔ پھر قرآن کا افتتاح کرنے کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا میں الف لام میم کے جملے کہے، جہاں مفسرین کہتے ہیں الف سے اللہ مراد ہے، لام سے جبرائیل امین مراد ہے، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں خود بھیج رہا ہوں، تمہاری ہدایت کا بندوبست میں خطا سے پاک، جبرائیل لا رہا ہے وہ خطا سے پاک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا وہ خطا سے پاک۔ اس سب کچھ کے باوجود پھر تمہیں اعتماد میں لیتا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کتاب میں تمہارے ہاتھوں میں دے رہا ہوں وہ ہر قسم کی خطا سے پاک ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے قرآن، اسے نعمت ہم نے سمجھا نہیں کہتے۔ روٹی کے ٹکڑے کو نعمت سمجھتے ہیں، قدردانی ہے۔ بچے کا پاؤں روٹی کے ٹکڑے پر ہے، فوراً کہتے ہیں نعمت کی ناقدری نہ کر۔ قرآن کو تو اللہ کی نعمت ہی نہیں سمجھا جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عرض کیا کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کو تو نے آگ میں جب گئے تو اتنا عزت بخشی کہ ان کی آگ کو گلے گلزار بنا دیا، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کیا، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی اور فرماؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے دو بڑے عظیم معجزے، ید بیضا اور عصا، یہ دو چیزیں آپ نے ان کو عطا کی تھی، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی اور فرماؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے اتنی عزت بخشی، وہ زمین پر جہاں بھی چلتے سیدنا جبرائیل امین ان کے ساتھ چلتے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ سے قرآن نے کہا، میرے لیے کیا ہے؟
اللہ نے فرمایا میرے نبی ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا گلے گلزار ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ید بیضا اور عصا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کا موم ہو جانا، اور سیدنا جبرائیل امین کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنا، آپ کو یہ بڑی چیز لگتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ظاہراً تو یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ نے کہا نہیں میرے نبی، یہ بڑی چیز نہیں ہے، اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کی امت کو قرآن عطا کر دیا ہے، تو اتنی بڑی دولت ہے۔ اور یہ مدارس کا کردار ہے کہ اللہ کا قرآن تم تک پہنچا رہے ہیں۔ یہاں معصوم بچے، آج آسمانوں سے عذاب نہیں اترتا، یہ ساری کائنات محفوظ ہے اللہ کی قسم ان معصوم بچوں کی وجہ سے، جو مدرسوں میں بیٹھ کر صبح سے لے کر شام تک اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی منہ کی وجہ سے عذاب نہیں اترتا۔ قرآن پاک کی تفسیر معالم العرفان، اس میں ایک حدیث نقل کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزرے، اللہ نے آپ کو معجزہ دیا تھا، آپ نے فرمایا قم باذن اللہ، وہ مردہ کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا تمہارے ساتھ؟ تو فوراً کہتے کہ بس نہ پوچھے، میں جہنم میں جل رہا ہوں، میں جہنم میں جل رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا عود لوٹ جا، وہ اپنی جگہ لوٹ گیا، کئی سالوں کے بعد وہاں سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ میں اس قبر سے ہوتا جاؤں، اس کا حال تو پوچھوں کیا حال ہے۔ وہاں آئے، پھر قبر والے کو کہا قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہوا، پوچھا کیا حال ہے، اس نے کہا اللہ نے فضل فرمایا میں جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا جب میری موت کا وقت قریب تھا، میرے گھر بچے کی پیدائش کا وقت بھی قریب تھا، میں نے اپنے گھر والوں کو بلا کر وصیت کی کہ میرا وقت لگتا ہے قریب ہے، اگر میں مر جاؤں تو میرا جو بچہ گھر میں پیدا ہو اسے اس وقت کی دینی تعلیم دینا، اور اس وقت کی دینی تعلیم تورات تھی، اور ہر کتاب کا آغاز اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ تو فرمایا وہ بچہ پیدا ہوا، 5 سال کے بعد اس کی والدہ اسے استاد کے پاس لے گئی کہ اسے تورات پڑھائیں اور دین کا علم پڑھائیں۔ وہ معصوم بچہ جب پہلے دن گیا، استادوں نے اسے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس بچے کی توتلی زبان تھی، وہ صحیح طریقے سے پڑھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس معصوم نے استاد کے کہنے پر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، اللہ نے آسمان سے میری قبر میں فرشتہ بھیجا، اللہ کہتے ہیں کہ تیرا معصوم بچہ زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان اور رحیم کہے، اور میں تجھے قبر میں عذاب دوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اتنا بڑی دولت سے نوازا ہے، اور یہ مدارس کا کردار ہے، یہ قرآن کے حفاظ، قرآن کے علماء، یہ شیخ ممدوح بیٹھا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، 5 سال کا بچہ تھا قرآن کا قاری بن گیا، کتنا بڑا عظیم معجزہ ہے۔ لیکن مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھوں میں کیا چیز ہے، مجھے کیا نعمت دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ نے اس کائنات کے بننے سے پہلے جب قرآن کی تلاوت فرمائی، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کی پہلے خود تلاوت فرمائی، اور یہ اتنا عزت دی ہے ہمیں، میں اور آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، آسمان کا کوئی فرشتہ سوا جبرائیل امین کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب قرآن زمین میں پڑا جائے تو تم آسمان سے اتر کر اس مجلس میں جا کر اللہ کے قرآن کو سنو، اور اس کے ساتھ انوارات، رحمتیں، برکتیں اتنی منتقل ہوئی، اللہ نے اس کی خود تلاوت فرمائی، آن واحد میں، لمحے میں، الحمد اور والناس یہ بیک وقت ادا ہوئے، ہر طرف سے رخ تھا، تو اللہ نے اس کی تلاوت کی، اسے لوح محفوظ پر منتقل کیا، اس کے ساتھ برکتیں، رحمتیں، انوارات جب اس منتقل ہوئے تو وہاں اس وقت فرشتوں نے کہا کہ یہ طرح کلام کس کو ملے گا، یہ قرآن جو انوارات سے پر ہے کس کو ملے گا؟ تو اللہ نے کہا میں انسان اپنا خلیفہ بناؤں گا، اس میں میرے آخری نبی آئیں گے، ان کی امت کو میں یہ قرآن دوں گا۔ تو ان فرشتوں نے رو کر کہا اللہ وہ جب آئیں گے سو آئیں گے، ہماری طرف سے ان کے لیے مبارکبادیں آج ہیں کہ جو آنکھیں تیرے اس کلام کو دیکھیں گی ان کو مبارک ہو، جو زبانیں اس قرآن کو پڑھیں گی ان کو مبارک ہو، جو سینے اس قرآن کو اپنے سینوں میں جگہ دیں گے ان کو مبارک ہو۔
کتنی بڑی دولت ہے، بسم اللہ سے اس کا آغاز ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں البسم اللہ مسہلۃ للبعور وشفاء لما فی الصدور ومجنۃ ما فی القبور۔ حضرت علی کہتے ہیں بسم اللہ سے اپنے کام کا آغاز کر، جتنا مشکل کام ہوگا اللہ آسان کر دے گا۔ تیرے سینے کا بغض اور کینہ اور حسد اور بیماریاں دنیا کے کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کریں گے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پر اللہ تیرے سینے کو پاک کر دے گا۔ ومجنۃ ما فی القبور، جب تو قبر میں رکھا جائے گا ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا کر، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب قبر میں رکھا جائے گا جہنم اور تیرے درمیان یہ بسم اللہ آڑ بن جائے گی۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہاں تک جاؤں، 10 منٹ کا کہا گیا مجھے، بس وہ پورے ہوں گے تو میں چھوڑ دوں گا۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت میں گئے۔ قرآن پاک کی تفسیر کبیر ہے، علامہ فخر الدین رازی نے لکھی اور یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جنت میں گیا تو جنت کی 4 نہریں جن کا ذکر قرآن پاک میں سورہ محمد میں ہے، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى۔ یہ 4 نہریں جنت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک مقفل بند کمرہ ہے جس کے اندر سے یہ 4 نہریں نکل رہی ہیں۔ میں نے جبرائیل امین سے کہا یہ 4 نہریں اس کمرے سے نکل رہی ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کمرہ کھلے یہ اندر سے کس طرح چشمے نکل رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا ہمیں تو یہی کہا گیا کہ اس کی چابی آپ کے پاس ہے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ دروازہ کھلے اور میں دیکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو آگے بڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو وہ تالا کھل گیا، وہ تالا کھلا، اندر گیا تو عجیب منظر ہے، اندر گیا تو عجیب یہ بسم اللہ کے 4 کلمے ہیں، ایک لفظ بسم ہے، ایک لفظ اللہ ہے، ایک لفظ رحمان ہے، ایک لفظ رحیم ہے۔ یہ 4 کلمے الگ الگ پڑے ہوئے ہیں اور ہر کلمے سے اللہ نے جنت کی نہر بہا دی ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ 4 نہریں جنت کی بسم اللہ کے 4 کلموں سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو جنت کی 4 نہریں اس کے ذائقے تو جب آؤ گے جنت میں لوگے، مگر میں نے ان کو سے اور اپنے کلام کا آغاز بھی کر رہا ہوں بسم اللہ سے۔ جس کا جی چاہے ان نہروں کی لذت دنیا میں لینا چاہے وہ بسم اللہ کر کے میرے کلام میں آئے، میں اس کی لذتیں یہاں اس کو عطا کروں گا۔ یہ اللہ کا قرآن یہ تو بڑی دولت ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ مدارس اس کے امین ہیں، محافظ ہیں، معصوم بچے قرآن پڑھ کے اللہ کی قسم وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ان کے منہ کی وجہ سے آسمان والے نے عذاب روک رکھا ہے، یہ جو سارے دن قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یہ قرائے اعظم جو اتنے دور دراز کے سفر کر کے کہاں یہ چھوٹا سا شہر اور کہاں یہ قاہرہ، کہاں جامعۃ الازہر، کہاں یہ شیخ احمد شحات لاشین جیسا قاری، کہاں یہ شیخ ممدوح ابراہیم عامر جیسا قاری، اور کہاں شیخ محمد سمیر بلال جیسا قاری، کہاں یہ بڑے رات انہوں نے قرآن پڑھا۔ سچی بات ہے مجمع نے قرآن کو کھڑے ہو کے سنا ہے، اتنا بڑا مجمع تھا، میں محتاط اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں 40 سے 50 ہزار آدمی کا مجمع تھا، اور ایسے قرآن کی تلاوت کی جیسے قرآن نازل ہو رہا ہو، اور اس کا سارا صحرا ہمارے مخدوم مکرم حضرت قاری خورشید صاحب، قاری فضل حق صاحب کے سر جاتا ہے، جو وہاں جا کر اس طرح کے ہیرے چن چن کر کے پاکستان والوں کے گود اور دلوں کو منور کرنے کے لیے ایسے شموس، ایسے نورانی، ایسے دلوں کو معمور کرنے والے قراء کو لاتے ہیں، بلاتے ہیں۔ اللہ ان کا بہتر بدلہ ان کو بھی عطا فرمائے، اللہ اس ادارے کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ ان سید برادران یہ صحیح معنی سید ہے، سید کا لفظ آتے ہی دل عظمت سے بھر جائے، ان کی نسبت اللہ کے نبی سے جا کے ملتی ہے، یہ کوئی بڑی بات ہے۔ عام سید کی بات، یہ بڑے بڑے اللہ والے ہیں، اور پھر بڑی ایک حقیقت ہے ان لوگوں کی، یہ ان کا فیض اللہ قیامت تک آباد و شاد رکھے اس ادارے کو اور جاری و ساری فرمائے۔ میں بھی آپ حضرات کو، رانا صاحب کو، ان سید برادران کو، سب حضرات کو اس بہترین پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک اس کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، ہمارے لیے دنیا آخرت میں عظیم اجر کا ذریعہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔